بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی آئس کا نشہ کرتا ہے، یہ کوئی نشہ نیا نکلا ہے، ہر دفعہ ایک نئے نئے نشے نکل آتے ہیں نا، پھر جیسے افیون تھا وہ صدیوں سے، پھر کوکین آ گئی، پھر کوئین آ گئی، حالانکہ پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہوتی ہے جو فلموں میں کام کرتی ہے، وہ ہیروئن ہوتی ہے، اب ہیروئن آ گئی، وہ ناچ کے تماشا نہیں دکھاتی، خود نچاتی ہے، جس نے بھی ہیروئن چکھ لی وہ خود ناچتا رہا۔ تو اب ایک نئی آ گئی ہے آئس، تو اس نے نشے میں بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی۔ اب بولتا ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے تو کسی تو کورٹ سے جا کے لے لو۔ طلاق تو بھائی نشے میں بھی ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے کہ جی نشے میں دی۔ نشے میں لفظ طلاق تمہیں کیسے سکھایا؟ لفظ طلاق عربی لفظ ہے، تم آئس کے منشیات کے عادی ہو، تمہیں کیسے بتایا کہ طلاق سے یہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے، طلاق دے دی پھر بہانہ۔ ورنہ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور کسی غلام کو آزاد کر۔ لہذا بہرحال طلاق ہو گئی۔ مکی صاحب کے دروس حرم کی وجہ سے میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کافی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے 3 بچے ہیں، میرا شوہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر شک کرتے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں پاک دامن ہوں، 18 سال سے اپنے شوہر کے طعنے سن رہی ہوں۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے کہ بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام نہ لگائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا لطیف 129 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ حبیب الرحمان پاکستان ملتان سے کہ میں آپ کا درس بہت شوق سے سنتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے۔ بہرحال قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عمر رسیدہ بوڑھے لوگ ہیں، کبھی نہ کبھی تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بہرحال تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوئی ناپاکی لگی رہتی ہے، وہ معذور ہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، 7 چکر ضروری ہے۔ حرم کے مسجد کے ایریے میں صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، لیکن اگلی صفیں اگر نظر آ رہی ہوں تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک چیز کی 2 قیمتیں، کہ نقد لوگے تو یہ ہے اور ادھار لوگے تو یہ جائز ہے۔ ایک حائضہ عورت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئی کہ آنے والے دنوں میں پاک ہو جاؤں گی۔ اب کل پاک ہونے کا دن تو ہے، لیکن افسوس ہے کہ واپسی ہے۔ کسی بھی صورت میں جب پاک ہو جائے تو طواف صفا کر لے، تاکہ یہ اگر عمرہ چھوڑ کے جائے گی دم بھی پڑے گی، گناہ الگ ہوگا۔ میں گجرات سے ہوں، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، استغفار زیادہ پڑھو، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ میری خالہ کی بیٹی کو
اس کے شوہر نے 3 طلاق کے الفاظ کے ساتھ بولا ہے، بالکل طلاق ہو گئی، بغیر حلالے کے اب وہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن بغیر حلالے کے اسی سے شادی نہیں کر سکتی جو پہلا شوہر تھا، ورنہ اگر کسی اور سے شادی کرے وہ تو کر سکتی، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حرم میں نماز کا ثواب 1 لاکھ نہیں 27 لاکھ کا ہے۔ یوٹیوب پر دیکھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تو ٹی وی امام ہو جائے گا، کبھی یوٹیوب امام ہو جائے گا، کبھی فیس بک امام ہو جائے گا، یہ نماز نہ ہوئی کہ مذاق ہو گئی۔ میرے اپنے استعمال کے علاوہ ایک مکان ہے جو میں نے کرائے پر لگایا ہوا ہے، تو اس کی آمدنی پر یعنی کرائے پر بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مجھے صفا مروہ دوڑتے ہوئے پیشاب کا قطرہ محسوس ہوا، 12 صفا پھر بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی میں پاکستان سے ہوں، ہمارے معاشرے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہی تو انجام ہے نا علماء کو گالیاں دینے کا، کہ آج ملک کہاں پہنچا ہوا ہے، آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے ملک کا کیا مقام رہ گیا ہے۔ 1 ریال 76 روپے کا ہے، یہ ہماری قیمت ہے۔ یہ انہی علماء کے گالیاں دینے کا عذاب ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور آج مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی پتہ لگا کہ اتنے تکلیف ہے اور بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، دعا کرنے والے بھی ہیں، ہم بھی ان کے لیے الحمدللہ رات دن دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کو سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہوں تو وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں یار، چھوٹا بھائی جو ہوا۔ تو بہرحال دعا کیا کریں، ایسے قیمتی لوگ پتہ نہیں پھر کب پیدا ہوں گے۔ ایک نارمل انسان تھا، جدے میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، بات سنو، وسوسہ آنا الگ بات ہے، وہ معاف ہے، لیکن خود وسوسے کو بلانا جو ہے یہ حرام ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔